الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة علی وقتها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، آج کا میرا موضوع نماز کی اہمیت کے حوالے سے ہے۔ اتنے مختصر وقت میں نماز کے اتنے بڑے ٹاپک کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے حوالے سے میں چند معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اللہ رب العزت مومنین سے مخاطب ہوتے ہوئے اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر اس کو مختلف انداز میں، مختلف اوراق میں، مختلف اوقات میں اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب کے اندر اس کا کم و بیش 700 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ حضرات گرامی، میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا فرمان تو ایک دفعہ کہنا ہی اس کی اہمیت کم نہیں ہے، ایک دفعہ کہنے سے بھی نماز ہمارے اوپر فرض ہو گئی ہے، لیکن دراصل نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، عبادات کے اندر نماز کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے، یہ عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی تذکیر کے لیے 700 مرتبہ اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، نماز قائم کرو، نماز ادا کرو، نماز کو اپنے مقررہ اوقات میں ادا کرو۔ تو معزز سامعین، آج میں اس ٹاپک کو تھوڑا اور مختصر کرتے ہوئے نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، اس کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرو۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمائے جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرو۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نماز ادا کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے، اور احادیث مبارکہ میں یہ بات بھی آتی ہے اور مفسرین کرام نے بھی یہ بتایا ہے کہ نماز کا جو اصل ادا کرنا ہے وہ باجماعت ادا کرنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے جماعت رہ جائے تو پھر اکیلے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز باجماعت ادا کرنا اکیلے نماز ادا کرنے سے 27 درجے افضل ہے، جس سے ہمیں نماز باجماعت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بلکہ مفسرین کرام نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنی عادت بنا لینا سستی اور کاہلی کی وجہ سے کہ نماز کو اکیلے پڑھنا اور جماعت کو ترک کر دینا، یہ اس کی اللہ تعالیٰ نے وعید فرمائی ہے۔ اور ایک موقع پر مجھے یہ بات یاد آتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ گھروں میں بغیر کسی عذر کے نماز ادا کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس بستی اور اس گھر کو جلا دوں۔ تو معزز سامعین، نماز کی اہمیت جماعت کے ساتھ ہے، جماعت کے بغیر نماز کی اہمیت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ شرعی عذر سے ہم اکیلے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کو باجماعت ادا کرنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ سیرت کے البم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول رحمت فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو گویا نماز ادا کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں کو تسکین، اپنے دل کو تسکین محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نماز باجماعت کے حوالے سے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے، ازواج مطہرات امہات المومنین سے مخاطب ہوتے، کبھی کوئی بات چیت چل رہی ہوتی، لیکن جب اذان ہوتی تو ایسے اٹھ کر جاتے جیسے وہ ان سے ناواقف ہیں۔ تو میرے نہایت ہی محترم ساتھیوں، اس سے ہمیں باجماعت نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور
اس کو ترک کرنے کے حوالے سے بہت ایک وعید مختلف جگہوں پہ بیان فرمائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ اور مختلف مفسرین کرام نے امت کے علماء نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا، جو بے نمازی ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو جیل میں بند کر دیا جائے، جب تک وہ نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کرے اور نماز شروع نہ کرے اس کو جیل سے رہا نہ کیا جائے۔ تو میرے نہایت ہی محترم ساتھیوں، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر ہم نماز کو ترک کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے دین کو ترک کر دیتے ہیں، اور نماز کو ترک کرنے کے نتیجے میں ہم کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس اہم عبادت کو ادا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔